बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का मेरा मौजू है फ़िरका परस्ती। क्या इस्लाम के अंदर फ़िरका परस्ती जायज़ है या हराम है? जब अल्लाह ताला ने फ़िरका परस्ती पर लानत भेजी है तो फिर हम फ़िरक़ों में क्यों बटा हुए हैं? हम किसी को भी हम पूछते हैं, हमारी मस्जिदों पे बल्कि लिखा होता है कि अहले सुन्नत अल जमात की मस्जिद, ये अहले तशी की मस्जिद, ये हनफी की मस्जिद, ये अहले तशियों की मस्जिद, ये जाफरी की मस्जिद, ये फ़लाने की मस्जिद, ये फ़लाने की मस्जिद। तो मस्जिदों पर भी हमने फ़िरका बंदियाँ कर डाली। हालांकि अल्लाह ताला कह रहा है कि मस्जिदें सिर्फ़ अल्लाह की हैं और अल्लाह का ही नाम मस्जिदों में लिया जाए। यह कुरान पाक की एक आयत भी है। लेकिन हम लोगों ने तो मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा। फ़िरका हर बंदा जो फ़िरके में रहना पसंद करता है। और कोई बंदा ये कह के नहीं मैं फ़िरके में मैं नहीं रहना पसंद करता, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, तो ये कहना कोई भी पसंद नहीं करता। तो मैं आज कुरान से ये देखना चाहूँगा कि क्या अल्लाह ताला हमें इजाज़त देता है कि हम फ़िरक़ों में बट जाएं या फ़िरक़ों में रहकर अपने आप को खुश रहें कि मैं फ़िरक़ों में हूँ, या फ़िरक़ों में रहकर हम जन्नत में चले जाएंगे? क्योंकि हमारे अलमा इस बात को नहीं बताते कभी भी, ये कुरान में से, क्योंकि ये कुरान के अंदर जो आयतें ऐसी उतरी हैं जो कि अलमाओं के लिए मुंह पे एक तमाचा भी है, मुंह पर एक तमाचा। मैं आपको एक आयत भी पढ़ के सुनाऊंगा जहाँ पे आप ये आयत पढ़ के आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि ये वाकई ही हमें फ़िरका परस्ती की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आयत की तरफ चलता हूँ, तो उसके बाद हम गुफ्तगू भी साथ साथ चलती रहेगी हमारी। ये सूरह रूम की आयत है। सूरह रूम की आयत है, आयत नंबर है 32। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है, इन लोगों में से जिन्होंने फूट डाल दी अपने दीन में और बट गए फ़िरक़ों में, हर फ़िरका इस तरीके पर जो इनके पास है मगन है, यानी कि खुश है वो। हर फ़िरका तो फूट, यानी कि अल्लाह ताला कह रहा है कि ये अपने दीन में बट गए फ़िरक़ों में, हर फ़िरका अपने तरीके पे खुश है, यानी कि मगन है। तो इस तरह से बिल्कुल हू बहू इसी तरह की ही एक और आयत है, सूरह अल-मोमिनून। सूरह अल-मोमिनून में आयत नंबर है 53। मगर कर लिया लोगों ने अपने दीन को बाहम टुकड़े टुकड़े, हर ग्रोह इस पर जो उनके पास है मगन है। ये भी बिल्कुल वैसी ही आयत है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने फ़िरका परस्ती को अच्छा नहीं कहा है कि अल्लाह ताला ने अगर अच्छा कहा होता तो इसके बारे में आयतें ही ना उतरती। तो ये मैं जो दूसरी अब आयत, तीसरी आयत में पढ़ने लगा हूँ, सूरह इनाम की आयत है। सूरह इनाम की आयत है और ये आयत नंबर है 159। तो इसके अंदर जो फ़िरके के बारे में बताया है, हमारे मुसलमान भी सुन लें, हमारे बड़े बड़े अलमा भी सुन लें, जो बड़ा फ़ख्र से कहते हैं हम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ है, हम अहले हदीस हैं, हम अहले तशी हैं, हम अहले कुरान हैं, हम देवबंदी हैं, हम फलाने हैं। यानी कि जो 450 फ़िरका इस वक्त बन चुका है मुसलमानों में, क्योंकि ये एक मिस्र का एक आलिम था, उसने इसकी तहकीक करी थी कि हमारे मुसलमानों में इस वक्त 450 फ़िरका जो है वो बन चुका है। फ़िरक़ों के अंदर फ़िरके बने हुए हैं। तो इस तरह से अब ये जो मैं आयत पढ़ने लगा हूँ, सूरह अल-इनाम की, और आयत नंबर है 109 की, तो हमारे सब मौलवियों के मुंह पर भी एक थप्पड़ है बहुत बड़ा अल्लाह ताला का, और मुसलमानों पे भी जो फ़िरका परस्तियों पे पड़े हुए हैं, कहते हैं कि हम जो सुन्नी और फलाने फ़ख्र से कहते हैं वो लोग, और फिर ढूंढते हैं दूसरे की मस्जिद में भी नहीं जाना नमाज़ पढ़ने। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो काफिर हैं। यानी कि अहले हदीस जो है, या देवबंदी है, या अहले हदीस है, या अहले तशी हैं, वो सुन्नियों की मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ेगा। सुन्नी जो है वो शिया की मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, ना अहले हदीस की या वहाबियों की मस्जिद में ये लोग नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, ये काफिर हैं, हमने एक दूसरे को कुफर के फतवे लगाए हैं, तो मुसलमान है कौन? तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या हम सब मुसलमान हैं जब फ़िरक़ों में बढ़ जाएँ। तो ये आयत जब मैं पढ़ूंगा तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो हमें ये आयत पढ़ के तौबा ताब करनी चाहिए और
فرقوں سے باز آنا چاہیے. ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ صرف میں مسلمان ہوں, میں کسی فرقے سے تعلق نہیں ہوں. اور ہر مسجد میں جا کر ہمیں اپنی نماز پڑھ لینی چاہیے, چاہے کیسی بھی نماز ہو, نماز اپنی پڑھو. یہ نہیں کہ ہم اہل تشیع کے جائیں گے تو اہل تشیع کی ہی نماز پڑھیں گے. مسجد تو وہ اللہ کی ہے. اہل تشیع کی اب اگر مسجد ہے نا تو وہ اللہ کی ہی مسجد ہے. وہابیوں کی مسجد ہے تو وہ اللہ کی مسجد ہے. وہ وہابی کا کوئی وہاں پہ کوئی کردار نہیں کہ وہ وہابی نے کوئی وہاں پہ اس نے اپنا نام بنا لیا ہے. اللہ نے کہا کہ مسجدیں جتنی بھی ہوں وہ میری ہیں اور وہاں پہ میرا ذکر کیا جائے. یہ قرآن کی آیت ہے, میں نے پہلے بھی بتایا. تو میں یہ اب آیت پڑھتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کر لیں. بے شک وہ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنے دین کو اور بن گئے گروہ گروہ, نہیں ہے تمہیں ان سے کوئی واسطہ. بات یہ ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, پھر وہی ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے. یہ آیت ہے سورہ الانعام, سورہ انعام کی صورت ہے اور آیت نمبر 159. اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے, بے شک وہ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنے دین کو اور بن گئے گروہ گروہ, نہیں ہے تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے تمہیں ان سے کوئی واسطہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی, جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور گروہوں میں بٹ گئے, تمہارا اب ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اب میں جانوں ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے, اب میں ہی ان سے نپٹوں گا. اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں, ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ یار میں سنی ہوں, میں وہابی ہوں, میں اہل حدیث ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں اہل تشیع ہوں, میں اہل قرآن ہوں, میں فلانا ہوں, میں فلانا ہوں. تو فرقے تو بہت سارے ہیں. تو میں یہاں پہ میرے پاس اتنے نام نہیں ہے کہ جتنے کو فرقے, مگر میں اگر نکالنا چاہوں تو میری پوری ویڈیو جو ہے وہ اسی میں بھر جائے گی. میں فرقے گنتا رہوں گا یہاں بیٹھ کے. لیکن فرقے اگر ہم 5 فرقے بھی ہم گن لیں تو فرقے تو ہیں, اس کو تو ماننا پڑے گا. اور ہر بندہ اپنی زبان کے اوپر یہ لفظ لاتا بھی ہے کہ میرا فرقہ سن نہیں ہو, میں فرقے سنی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں, میں اہل تشیع کے فرقے سے تعلق رکھتا ہوں, میں فلانے فرقے سے. تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہاں پہ نبی کریم کا بھی تعلق ختم ہو گیا ہے. جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں فلانے فرقے سے تعلق رکھتا ہوں, فرقے کا لفظ بالکل مت بولیں اور اپنے آپ کو صرف یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں. بے شک وہ اہل سنت الجماعت, اہل سنت سبھی ہیں. یہ جو اہل حدیث ہیں, دیوبندی ہیں یا اہل تشیع ہیں, یہ سب کے سب سنی ہی ہیں. اہل سنت الجماعت سے صحیح ان کا تعلق ہے. سنت اسے کہتے ہیں جو اللہ کے قانون پر چلنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کی یہ قرآن پاک جو میں نے پکڑا ہے, یہ قرآن پاک بھی جو ہے یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور سنت کا مطلب ہے قانون پہ چلنے والی کتاب, قانون کے اوپر چلنے والا شخص. تو سنت کا لفظ یہ نہیں ہے کہ جو اہل سنی جو بنائے بیٹھے کہ انہوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے لیا ہے کہ وہ اہل سنت ہے تو وہ سنی صرف وہی کہلوائے گا. سنت کا لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو دیا ہے کہ جو شخص قرآن کے اوپر عمل کر کے چلے گا وہ اہل سنت الجماعت سے تعلق ہے اس کا, خواہ وہ اہل حدیث ہو, خواہ وہ تعلق اس کا اہل تشیع سے ہو, خواہ وہ اس کا تعلق اہل قرآن سے ہو, خواہ وہ اہل سنت سے ہی کیوں نہ ہو. آخر میں وہ ہے مسلمان. تو مسلمان سے ہی اس کا پہچان اس کے مسلمان سے ہوگی, اہل سنت سے یا شیعہ سے نہیں ہوگی تعلق سے. اب جب آپ یورپ میں جاتے یا غیر ممالک میں جاتے تو وہاں پر پہچان آپ کی جو ہوتی ہے وہ مسلمان سے ہوتی ہے کہ یہ مسلم ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ اہل تشیع ہے یا یہ اہل سنی ہے. غیر مسلم بھی جو ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ مسلم ہے. تو وہاں پہ مسلم ہی لکھنا پڑتا ہے کسی بھی اپنے شناختی کارڈ پر بھی, اور آپ اپنے پاسپورٹ پر بھی لکھیں گے تو مسلم لکھیں گے. وہاں پر اپنے گروہ کا نام نہیں لکھیں گے کہ میرا تعلق جو ہے میں سنی ہوں یا میں شیعہ ہوں یا میں اہل قرآن ہوں یا میں وہابی ہوں. اس طرح کا آپ نہیں لکھیں گے وہاں پر نام. وہاں پر بھی نام آپ کا مسلم ہی لکھا جائے گا. تو اس طرح سے ہمیں اس چیز سے باز آنا چاہیے اور ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اور نبی کریم کا واسطہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے اگر آپ گروپ میں آ جائیں گے کسی کے, تو گروپ کا نام نہ لیں, نہ گروہ میں آئیں. تو اگر آپ نبی کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو صرف مسلمان کہلوائیں اور اللہ کی مسجدوں میں صرف اور صرف اللہ کا نام لیں اور کسی کا بھی نام نہ لیں. میری ویڈیو ختم ہوتی ہے
اور میری ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔